دوستوں، آج سوڈان جل رہا ہے، فلسطین تباہ ہو چکا ہے، گھروں میں گلیوں میں آگ برس رہی ہے اور لوگ بے بس ہیں۔ مسلمان ہے، عرب ہے، کلمہ گو ہے، لیکن پھر بھی یہ بے بسی ہے جو یہی ہے جو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ سارے منظر صرف سوڈان یا فلسطین کے نہیں ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو کیا اتنے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود اس کے پاس صرف 12,000 صرف مسلمان کیوں ہوں گے؟ کیا مسلمانوں میں ایمان صرف اتنا ہی بچ جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں پر کہ باقی قومیں ان پر ایسی ٹوٹ پڑ جائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں اتنے کم ہوں گے کہ لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن ہماری حیثیت جاگ جیسی ہوگی، یعنی دکھنے میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن وزن میں بہت کم ہوں گے۔ یمن، سوڈان، فلسطین اور شام سب اسی جاگ کے مانند ہیں۔ ہمارے پاس فوجیں ہیں، طاقت ہے، بندوقیں ہیں، لیکن ہم ایمان کے بٹے ہوئے، دل کے کمزور اور نیتوں کے کند ہیں۔ اور پھر اسی امت میں ایک گروہ نکلے گا جن کی تعداد تقریباً 12,000 ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ان کے پیشوا ہوں گے اور ان کے دل لوہے کی طرح مضبوط ہوں گے اور وہ ایمان سے کبھی نہ پھرنے والا گروہ ہوگا۔ یہ گروہ میں زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ گروہ کسی ایک ملک کا ہوگا، کسی ایک قوم کا ہوگا، لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس گروہ میں مختلف قوموں کے مختلف لوگ ہوں گے جو ایمان کی مضبوطی سے جو ہے نا، ایمان ان میں بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کریں گے، کفار کے ساتھ لڑیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ تو شاید بھی یہ فلسطین، شام اور سوڈان کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ان کے زخم ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ 12,000 کا لشکر کدھر ہے اور کب وہ آئے گا۔ تو آخر میں آپ لوگوں کے اوپر ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ اگر امام مہدی علیہ السلام آ جائے تو کیا آپ لوگ ان 12,000 لشکر میں آنے کے لیے تیار ہو، یا ابھی تک آپ لوگ تیار نہیں ہو؟